بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. جواہر البلاغہ حصہ دوم سبق نمبر 29. جیسا کہ آپ عزیزان جانتے ہیں، پچھلے درس میں ہم نے مجاز مفرد مرسل کے بارے میں پڑھا تھا کہ مجاز مفرد مرسل کیا ہے اور مجاز مفرد مرسل کے جو علاقات ہیں وہ کیا ہیں. تو پچھلے درس میں 4 علاقات تقریباً تفصیل سے بیان ہو چکے تھے. آج ہماری کوشش ہوگی کہ 5-6 علاقات اور بھی مجاز مفرد مرسل کے تفصیل سے بیان کریں گے. مجاز مفرد مرسل کے علاقات میں سے جو 5واں علاقہ ہے وہ لازمیت ہے. لازمیت سے کیا مراد ہے؟ لازمیت میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، لازم اور ملزوم. یعنی ایک چیز جو ہے وہ دوسرے پر موقوف ہوتا ہے. ایک چیز اگر وجود میں آ جائے تو وہ دوسری چیز خود بخود وجود میں آ جاتی ہے. ان دونوں کا آپس میں جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپس میں لازم و ملزوم ہوتے ہیں. ایک چیز وجود میں آ جائے تو دوسرا خود بخود وجود میں آ جاتا ہے. آپ ان دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے. لازمیت میں کیا ہوتا ہے؟ لازمیت میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز کسی اور چیز پر موقوف ہو اس کا ذکر کر کے مراد وہ چیز لینا کہ جس پر وہ موقوف ہے. مثلا ایک مثال دیتے ہیں، شام کا ہو جانا، سورج کا غروب کرنا. اب سورج کا غروب کرنا جو ہے اس پر شام کا ہو جانا موقوف ہے. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ سورج غروب کرے اور شام نہ ہو جائے. سورج جب غروب کرے تو شام خود بخود ہو جاتا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ شام نہ ہو جائے سورج غروب کرے، یا سورج غروب کرے اور مثلا شام ہو جائے سورج غروب نہ کرے. ایسا ممکن نہیں ہے. سورج غروب کرے گا تو شام خود بخود ہو جائے گی. اب یہاں پر لازمیت میں کیا ہوتا ہے؟ لازمیت میں ہوتا ہے کہ جو چیز کسی اور چیز پر موقوف ہو اس کا ذکر کر کے مراد وہ چیز لینا کہ جس پر وہ موقوف ہے. مثلا جو مثال غالباً صاحب کتاب نے دی بھی ہے، طلع الضوء، روشنی طلوع کر گئی. یہ طلوع روشنی کرتی ہے یا سورج کرتی ہے؟ طلوع سورج کرتا ہے. سورج طلوع ہو جاتا ہے، روشنی طلوع نہیں کرتی، سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع کرتا ہے. اب سورج جب نکل آتا ہے تو روشنی بھی پھیل جاتی ہے. روشنی اور سورج آپس میں لازم و ملزوم ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج طلوع کرے اور روشنی نہ پھیلے، ہر طرف روشنی نہ ہو. نہیں، سورج ہوگی تو روشنی ساتھ ہوگی، سورج نہیں ہوگی تو روشنی بھی نہیں ہوگی. اب یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے. آپ نے کیا کیا؟ طلع الضوء، یعنی جو چیز کسی اور چیز پر موقوف ہو، یعنی جو چیز موقوف ہو کسی اور چیز پر اس کا آپ ذکر کرتے ہیں اور مراد کیا لیتے ہیں؟ وہ چیز لیتے ہیں کہ جس پر وہ موقوف ہے. طلع الضوء، آپ نے ضوء کا ذکر کیا، آپ نے روشنی کا ذکر کیا جو کہ خود موقوف ہے سورج پر، اور مراد آپ نے کیا لیا؟ سورج لیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ لازمیت ہے. ملزومیت کیا ہے؟ ملزومیت بالکل لازمیت کا الٹ ہے. یعنی جس چیز پر کوئی اور چیز موقوف ہو اس کا ذکر کر کے مراد وہ چیز لینا جو اس پر موقوف ہو. اس کی بھی مثال کے ساتھ وضاحت کریں گے، کوئی مشکل نہیں ہے، بس یہ اسی کا ہی الٹ ہے. اس میں یعنی جو چیز کسی اور چیز پر موقوف ہو اس کا ذکر کیا جاتا ہے، جبکہ جس چیز پر وہ موقوف ہے وہ مراد دیا جاتا ہے. اور اس میں بذات خود جس چیز پر کوئی اور چیز موقوف ہو یعنی اس کا ذکر کر کے مراد وہ چیز لی جاتی ہے کہ جو اس پر موقوف ہے. آلیت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک ہمارے پاس ہوتا ہے آلہ. آلہ ہر وہ چیز کے مثلا جس سے آپ کوئی فائدہ لیتے ہیں، کسی غرض و مقصد کے تحت آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی فائدے کے تحت. تو آلیت میں کیا ہوتا ہے؟ آلیت میں یہ ہوتا ہے کہ آلہ کو ذکر کر کے مراد اس کا اثر لینا، مراد اس کا نتیجہ لینا، مراد اس کا جو غرض و مقصد ہے وہ لینا. تقیید ثم اطلاق. تقیید ثم اطلاق میں کیا ہوتا ہے؟
تقلید سمع اطلاق میں ہوتا ہے کہ لفظ مقید کو معنی مطلق میں استعمال کرنا. کیا مطلب؟ یعنی ایک لفظ ایسا ہے کہ جو مثلا وضع ہی ایک جزئی معنی کے لیے ہوا ہے، یا ایک ایسا لفظ ہے کہ جو مقید ہے. آپ وہ مقید لفظ استعمال کر کے معنی کیا لیتے ہیں؟ معنی آپ یعنی معنی اور مراد جو آپ لے لیتے ہیں وہ آپ مطلق لے لیتے ہیں. مثلا صاحب کتاب نے ایک بہترین مثال دی ہے. مشفر. مشفر لغت میں کہتے ہیں اونٹ کے ہونٹ کو. لغت میں مشفر خاص ہے اونٹ کے ہونٹ کے ساتھ. مطلق ہونٹ کو مشفر نہیں کہتے، اونٹ کی جو ہونٹ ہے اس کو مشفر کہتے ہیں. اب آپ مشفر کا لفظ استعمال کر کے مطلق ہونٹ مراد لے لیتے ہیں مثلا، تو یہ کیا ہے؟ یہ لفظ مقید کو معنی مطلق میں استعمال کرنا ہے. العموم. عموم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عام سے خاص مراد لینا. لفظ تو آپ عام استعمال کر رہے ہیں لیکن اس سے مراد آپ کیا لے رہے ہیں؟ مراد آپ خاص لے رہے ہیں. قرآن مجید میں ایسا بہت زیادہ ہے کہ عام کا استعمال ہوا ہے لیکن مراد خاص لیا گیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اب آپ اس میں دیکھیں اس آیت میں الذین عام ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین، اب والذین عام ہے لیکن اس سے مراد کیا کون ہے؟ اس سے مراد جو ہے ایک خاص شخصیت ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام ہے. اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ قرینہ موجود ہے، قرینہ لفظیہ ہے. والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. حالت رکوع میں زکوٰۃ فقط انہیں نے دیا، اور جب انہوں نے وہ زکوٰۃ دیا اور خاص موقع پر تو شان نزول موجود ہے شیعہ اہل سنت کتابوں میں کہ خدا کی طرف سے آیت نازل ہو گئی. اب آپ اس یعنی حدیث کو یا شان نزول کو قرینہ بنائیں یا اس آیت کے بعد والے حصے کو قرینہ بنائیں، لیکن یہاں پر الذین کیا ہے؟ خاص ہے، یعنی خاص مراد لیا گیا ہے. بظاہر تو عام ہے لیکن مراد اسے خاص لیا گیا ہے. یا مثلا آیت مباہلہ کو آپ دیکھیں. آیت مباہلہ میں کیا ہے؟ انفسنا و انفسکم، نساءنا و نساءکم، ابناءنا و ابناءکم. یعنی سب کے سب الفاظ جو ہیں وہ عام ہیں لیکن مراد کیا ہے؟ مراد خاص ہے. انفس سے مراد سب کے سب افراد نہیں ہیں، انفس سے مراد تمام مرد نہیں تھے بلکہ فقط علی علیہ السلام مراد تھا. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فقط علی علیہ السلام کو ہی یعنی مباہلہ کے لیے یعنی مردوں میں سے لے کر گئے، کسی اور کو لے کر نہیں گئے. حالانکہ یہ جو انفس ہے یہ عام ہے اور یہ جمع پر دلالت کر رہا ہے یہ لفظ، لیکن رسول خدا نے عملاً بتا دیا کہ یہ انفس لفظ تو عام ہے لیکن مراد یہاں ایک خاص فرد ہے، اور فقط ایک کو ہی لے کر گئے، جو کہ مثلا انفس کی دلالت کم از کم 3 پر ہے لیکن رسول خدا ایک کو لے کر گئے. یعنی بتا دیا کہ یہاں پر یہ عام نہیں ہے بلکہ خاص ہے، اور وہ بھی فقط ایک مرد مراد ہے. اسی طرح نساءنا و نساءکم میں بھی نساءنا کا جو لفظ ہے وہ عام ہے، نبی کی بیویوں اور اسی طرح جو ہے باقی مسلمانوں کی بیویوں سب کو شامل ہے، لیکن فقط جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو مباہلہ کے میدان میں لے کر گئے. عملاً بتا دیا کہ یہاں پر یہ نساءنا جو ہے خاص ہے، فقط خاتون جنت کے ساتھ خاص ہے، کوئی اور اس میں شامل نہیں ہے. اب نعنا بھی خاص عام ہے، لفظ عام ہے، لیکن حسن اور حسین کو فقط مباہلے کے میدان میں لے کر گئے. یعنی تینوں کی تینوں الفاظ عام ہیں لیکن رسول خدا نے اس کو کیا کیا؟ خاص کیا، تخصیص کی اپنے عمل کے ذریعے سے اس کی کہ یہ خاص ہیں، یہ عام نہیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی امت کو بتا دی مباہلے کے ساتھ کہ یہ جو ہستیاں ہیں یہ عام ہستیاں نہیں ہیں. میرے بعد امت کو بھی چاہیے کہ ان ہستیوں کو وہی مقام دیں جو مقام ان ہستیوں کو خدا نے دیا ہے اور جو مقام ان ہستیوں کو میں دے رہا ہوں. امت کا یعنی ان ہستیوں کا امت میں ایک بہت ہی اہم مقام ہے. پھر حدیث ثقلین بھی موجود ہے جس کا ذکر کر کے اور بھی اہل البیت علیہم السلام کے مقام کو واضح کیا جاتا ہے. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، خدا کا کتاب اور میرے اہل البیت. یعنی اہل البیت کو قرآن کا ہم پلہ قرار دے کے امت کے سامنے جو ہے امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں.
تو امت کو یعنی متوجہ کر رہے ہیں رسول خدا اہل البیت علیہ السلام کی طرف۔ اس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ 10واں جو علاقہ ہے وہ ہے الخصوص، یعنی خاص سے عام مراد لینا۔ لفظ تو خاص ذکر کیا جاتا ہے، لفظ تو خاص ذکر کرتے ہیں، لیکن مراد کیا ہوتا ہے؟ مراد اس سے خاص نہیں ہوتا بلکہ مراد اس سے عام ہوتا ہے۔ مثلا ایسا ہوتا ہے قریش، ہم قریش کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اب قریش تاریخ میں ایک بندے کا نام تھا، ایک فرد کا نام تھا، لیکن آج کے دور میں جب قریش کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ قبیلے کے لیے بولا جاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو قریش کی اولاد یعنی قریش کی نسل سے ہیں، اس خاص فرد کے لیے نہیں بولا جاتا، لہذا لفظ تو خاص ہے لیکن اس سے مراد عام لیا جاتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، عبارت کی طرف آتے ہیں۔ اللازمیہ وہی کون الشیء یجب وجودہ عند وجود شیء آخر، نحو طلع الضوء أي الشمس، فالضوء مجاز مرسل وعلاقته اللازمية لأنه يوجد عند وجود الشمس، والمعتبر هنا اللزوم الخاص وهو عدم الانفكاك۔ فرماتے ہیں کہ مجاز مفرد مرسل کے علاقات میں سے ایک علاقہ جو ہے وہ لازمیت ہے۔ لازمیت کا مطلب کیا ہے؟ لازمیت کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز دوسرے پر موقوف ہوتی ہے۔ اب جو چیز کسی اور پر موقوف ہو اس چیز کا ذکر کر کے وہ مراد لینا کہ جس پر وہ موقوف ہے، جس کی وجہ سے اس کی وجود ہے، وہ مراد لینا۔ مثلا طلع الضوء، روشنی نے طلوع کیا۔ اب روشنی نے طلوع کیا، کیا مطلب روشنی نے طلوع کیا؟ روشنی تو طلوع نہیں کرتی، ہاں مراد ضوء سے کیا لیا؟ شمس، اور ضوء جو ہے وہ موقوف ہے شمس کے طلوع پر، تو اصل میں ضوء سے یہاں پر مراد شمس لیا۔ فالضوء مجاز مرسل، یہاں پر جو ضوء ہے وہ مجاز مرسل ہے، اور یہاں پر جو علاقہ ہے وہ لازمیت کا ہے، کیونکہ ضوء جو ہے اس کی یعنی وہ وجود میں ہی نہیں آتی جب تک کہ سورج جو ہے وہ موجود نہ ہو۔ اور ہمیں پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ ہے طلع، ضوء طلوع نہیں کرتا بلکہ طلوع جو ہے وہ سورج کرتا ہے، تو طلعت الشمس ہوتا اصل میں، لیکن کیا لے کر آئے؟ طلع الضوء ای شمس، ضوء سے مراد شمس لیا گیا۔ ضوء یعنی ضوء جو ہے وہ موقوف ہے شمس کے وجود پر، شمس ہوگی یعنی سورج ہوگی تو روشنی ہوگی، ورنہ نہیں۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ معتبر ہونا اللزوم الخاص، یہاں پر جو مراد ہے وہ لزوم خاص جو ہے مراد ہے، اور وہی معتبر ہے، ہر لزوم معتبر نہیں ہے۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ عرف میں وہ آپس میں لازم و ملزوم سمجھے جاتے ہیں، لیکن ویسا حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ عرف میں ہوتا ہے ایسا کہ بعض چیزوں کو آپس میں لازم و ملزوم قرار دیا جاتا ہے، لیکن مثلا عادتاً یا آپ یہ کہیں کہ عقلاً ایسا نہیں ہوتا، عقلاً ان کے درمیان کوئی ملازمہ ہوتا نہیں ہے، لیکن عرف میں بالعموم ویسا ہوتا ہے۔ مثلا ایک مثال دیتے ہیں، جب بھی یہ بڑے بڑے جو لوگ ہیں یہ کہیں پر بھی جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اپنے مثلا مکان سے جب نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ گارڈ والے ہوتے ہیں، یا جب اپنے مکان میں بھی رہتے ہیں تو ان کے دروازے پر گارڈ والے کھڑے ہوتے ہیں، سفر پر ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ گارڈ والے ہوتے ہیں۔ اب مثلا وزیر اعظم ہے تو اس کے ساتھ تو گارڈ والے ہوتے ہیں۔ اب معاشرے میں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ مثلا اس کے جو گارڈ والے ہیں ان کا ہونا جو ہے یہ لازمی ہے، یا آپس میں لازم و ملزوم ہے، معاشرے میں تو یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ایسا ہے نہیں، یعنی عرفاً تو ایسا ہے لیکن عقلی کوئی قرینہ نہیں ہے کہ مثلا جب بھی وزیر اعظم کہیں جا رہا ہو یا کوئی بڑا بندہ جا رہا ہو تو اس کے ساتھ لازم ہے کہ گارڈ والے بھی خواہاں ہو، نہیں ہو سکتا ہے، کبھی کبھار نہ ہو، امکان تو ہے، اور لہٰذا یہاں پر یہی بات کر رہے ہیں کہ لزوم خاص مراد ہے۔ لزوم خاص سے مراد کیا ہے؟ وہ عدم الانفکاک، یعنی جب اس لازم و ملزوم میں کوئی انفکاک، کوئی جدائی نہ ہو، جب بھی لازم وجود میں آئے تو ملزوم ضرور وجود میں آئے، ایسا ممکن ہی نہ ہو کہ لازم وجود میں آئے، لازم و ملزوم میں ایک ہو اور دوسرا نہ ہو، جبکہ وزیر اعظم اور گارڈز میں ایسا نہیں ہے۔ ان کے درمیان عرفاً تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک ملازمہ ہے، لیکن عقلاً ان کے درمیان کوئی ملازمہ نہیں ہے۔ الملزومیت، ملزومیت کا مطلب کیا ہے؟ وہی
كون الشيء يجب عند وجود شيء آخر نحو ملأت الشمس المكان أي الضوء، فالشمس مجاز مرسل وعلاقته الملزومية لأنها متى وجد الضوء والقرينة ملأت. ملزومیت کا مطلب کیا ہے؟ ملزومیت کا مطلب یہ ہے کہ مثلا جس چیز پر کوئی اور چیز موقوف ہے اس کا ذکر کر کے جو چیز اس پر موقوف ہے وہ مراد لینا. مثلا ملأت الشمس المکانہ، مکان کو، جگہ کو سورج نے پر کر دیا. اب سورج تو کسی مکان کو پر نہیں کرتا، کسی جگہ کو پر نہیں کرتا، کسی مقام کو پر نہیں کرتا، وہ تو بس خلا میں موجود ہے، وہاں سے اس کی روشنی یہاں آتی ہے دنیا میں، اور مثلا مختلف علاقوں میں، تمام علاقوں میں اور ہر مقام پر پڑتی ہے. تو یہاں پر شمس سے مراد کیا ہے؟ شمس سے مراد ضوء ہے، یعنی جو چیز اس شمس پر موقوف ہے وہ مراد لیا گیا ہے. جس چیز پر موقوف ہے یعنی شمس، اس کو ذکر کیا ہے. جو چیز اس پر موقوف ہے وہ مراد لیا ہے، جو کہ کیا ہے؟ ضوء ہے. پس یہاں پر شمس جو ہے یہ مجاز مرسل ہے، مجاز مفرد مرسل ہے، اور یہاں پر جو علاقہ ہے وہ ملزومیت کا ہے. کیونکہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ روشنی ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ شمس نے طلوع کیا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ شمس طلوع نہ کرے اور روشنی ہو، دنیا جو ہے وہ روشن ہو جائے. یہاں پر قرینہ کیا ہے کہ ہم ملأت الشمس المکانہ سے مراد جو ہے، یعنی شمس سے مراد شمس نہیں لے سکتے بلکہ ضوء لیں گے، وہ ہے ملأت. ملأت قرینہ لفظیہ ہے. ملأت ہمیں بتاتا ہے کہ یہاں پر مراد شمس سے ضوء ہے، سورج نہیں ہے، کیونکہ سورج تو کسی جگہ کو پر نہیں کرتا. العالیہ وہی کون الشیء واسطۃ لإیصال اثر شيء إلى آخر، وذلك فيما إذا ذكر اسم الآلة وأريد الأثر الذي ينتج عنه، نحو قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا، فاستعمال اللسان في معنى ذكر حسن مجاز مرسل. وعلاقته آلية لأن اللسان آلة في ذكر الحسن، ونحو لفلان علي يد تريد باليد النعمة لأنها آلة فيها. آلیت میں کیا ہوتا ہے؟ بذات خود آلہ کیا ہے؟ آلہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر وہ چیز کے جو واسطہ بنے کسی اور چیز کے حصول کے لیے، کسی اثر کے حصول کے لیے، کسی اثر کے وجود میں آنے کے لیے جو چیز بھی واسطہ بنے وہ آلہ ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس واسطے کا ذکر کر کے مراد کیا لے لیتے ہیں؟ وہ اثر یا وہ نتیجہ جو ہے وہ آپ مراد لیتے ہیں. یعنی اذا ذکر اسم اعلیٰ، جب آپ اسم اعلیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور مراد اس سے اس کا جو اثر ہے، جو نتیجہ ہے، وہ آپ اس سے مراد لیتے ہیں. مثلا قرآن مجید کی آیت ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، خداوندہ بار الہ میرے لیے آخرین میں لسان صدق قرار دے. کیا مطلب لسان صدق قرار دیں؟ لسان صدق قرار دینے سے مراد کیا ہے؟ یعنی میرے لیے ذکر حسن، بہترین اچھا ذکر جو ہے وہ قرار دے. تو یہاں پر جو ہے لسان صدق یعنی لسان، زبان کو لے کر آئے ہیں آلہ، کیونکہ زبان بولنے کا آلہ ہے، ذکر کرنے کا آلہ ہے، تعریف کرنے کا آلہ ہے. زبان کا استعمال کیا ہے؟ لسان لے کر آئے ہیں، لفظ لسان لے کر آئے ہیں، اور مراد اس کا کیا ہے؟ اثر لیا ہے، ذکر حسن مراد لیا ہے. یا مثلا کہا جاتا ہے کہ لفلان ید علی ید، کہ فلان بندے کا جو ہے میرے اوپر ہاتھ ہے. کیا مطلب فلان بندے کا میرے اوپر ہاتھ ہے؟ اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ فلان بندہ جو ہے وہ مجھے نوازتا رہتا ہے، وہ اس کی نوازش جو ہے وہ مجھ پر ہے، وہ مجھے نعمتیں دیتا رہتا ہے. اب اس بندے کا میرے اوپر ہاتھ ہے، یعنی اس کے ہاتھ سے ہی مجھے نعمتیں جو ہے وہ ملتی ہے اور وہ مجھے نعمتیں دیتا رہتا ہے. تو یہاں پر ابھی دیکھیں ید کا ذکر ہے اور مراد نعمت لیا ہے. اسی طرح التقیید ثم الاطلاق وہی کون شیء مقیدا بقید او اکثر واستعمل فی مقید بقید آخر، نحو مشفر الزید مجروح فإن المشفر لغة شفة البعير، ثم أريد هنا مطلق شفة فكان في هذا منقولا عن المقيد إلى المطلق وكان مجازا مرسلا. علاقته التقييد ثم نقل من مطلق شفة إلى شفة الإنسان فكان مجازا مرسلا
بمرتبتين وكانت علاقته التقييد ثم الاطلاق. التقیید ثم الاطلاق کیا ہے؟ مثلا ایک لفظ ہے کہ جو مقید ہے، جو کسی قید کے ساتھ مقید ہے، ایک قید کے ساتھ یا کئی قید کے ساتھ، مثلا 2 قید 3 قیود کے ساتھ وہ مقید ہے، اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ آپ اس کو عام مطلق استعمال کرتے ہیں. ہے تو وہ مقید لیکن آپ اس کو مطلق استعمال کرتے ہیں. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا تقیید ثم اطلاق، یعنی تقیید سے آپ اطلاق کی طرف چلے گئے ہیں. مثلا مشفر زید مجروح، زید کا جو ہونٹ ہے مثلا وہ مجروح ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ مشفر جو ہے لغتاً بعیر کے یعنی اونٹ کے ہونٹ کو کہا جاتا ہے. پھر آپ نے یہاں پر کیا کیا؟ جب ہم ہوا یہ کہ مشفر کو یعنی اریدہ ہونا مطلق و شفا، یہاں پر مشفر سے یعنی پہلے تو جو مشفر تھا وہ اونٹ کے ہونٹ کے ساتھ خاص تھا، پھر اس سے مطلق ہونٹ ارادہ کیا گیا، یعنی ہر ہونٹ کے لیے مشفر جو ہے وہ بولا گیا. تو یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر تقیید ثم اطلاق ہوا کہ ایک مقید لفظ جو ہے وہ مطلق کی طرف نقل ہوا، تو مجاز مرسل بن گیا. تو وکانا مجازن مرسلن، پس جب ایک مقید سے مطلق ارادہ کیا گیا تو کیا ہوا؟ مجاز مرسل بن گیا. علاقتہ تقیید، اور یہاں پر جو علاقہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقیید کا ہے. پھر ایک اور کام ہوا، وہ یہ کہ پہلے تو مطلق سے مقید سے بن گیا تھا مطلق، پھر دوبارہ جو ہے مطلق سے بن گیا مقید اور شفع انسان کے لیے استعمال کیا گیا. فکانا مجازن مرسلن بمرتبتین، تو بس یہ 2 دفعہ یعنی مجاز مرسل ہے. ایک دفعہ یعنی تقیید ثم الاطلاق، پھر ہے اطلاق ثم تقیید. پس یہاں پر وکانت علاقتہ التقیید ثم الاطلاق، پس یہاں پر جو علاقہ ہے وہ کیا ہے؟ التقیید ثم الاطلاق، یعنی پہلے تقیید کہ پہلے چیزوں کے جو مقید ہوں، پھر اس کے بعد اطلاق. اب یہاں پر 2 باتیں ہیں کہ جس کی طرف توجہ ضروری ہے. ایک یہ ہے کہ مثلا ایک لفظ ہے پہلے مقید ہے پھر مطلق استعمال کیا گیا. اب مطلق کسی بھی ہونٹ کے لیے استعمال کیا گیا، مثلا شفا جو ہے وہ مقید ہے لیکن مطلقاً استعمال کیا گیا کسی بھی ہونٹ کے لیے، مطلقاً ہونٹ کے لیے استعمال کیا گیا، تو مطلقاً ہونٹ میں انسان کا ہونٹ بھی آتا ہے. اگر مطلقاً استعمال کیا گیا تو اب اگر اس انسان کے ہونٹ کے لیے زید کے ہونٹ کے لیے بھی استعمال کیا گیا تو یہ فقط مقید الی المطلق ہے. یہ مقید الی المطلق ثم تقیید یا ثم المقید نہیں ہے. لیکن ہاں اگر مثلا شفا جو ہے، شفتن جو ہے، شفا وہ پہلے یعنی مقید ہو پھر اس کو مطلق استعمال کیا گیا، پھر اس کو بالخصوص دوبارہ جو ہے مثلا استعمال کیا گیا خصوصی طور پر وضع، یعنی دوبارہ جو ہے ایک اور معنی کے لیے اس کو ایک اور معنی میں اس کو باقاعدگی سے استعمال کیا گیا انسان کے ہونٹ کے لیے. یعنی ایک دفعہ ہے کہ مطلق ہونٹ کے لیے استعمال کیا گیا لیکن اس میں انسان کا ہونٹ بھی آتا ہے، تو وہ تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں وہ بھی اس کا مصداق تو ہے، تقیید ثم الاطلاق کا مصداق تو ہے، لیکن اس میں پھر مجاز مرسل 2 دفعہ نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں شفا کو مطلقاً تو استعمال کیا گیا لیکن ایسا بھی ہوا کہ باقاعدگی سے شفا کو ایک بار پھر انسان کے ہونٹ کے ساتھ بھی مقید کیا گیا، مختص کیا گیا، تو جب اطلاق کے بعد پھر تقیید ہے یعنی تقیید ثم الاطلاق ثم تقیید، تو پھر یہاں پر کیا ہوگا؟ 2 دفعہ مجاز مرسل ہوگا. العموم، عموم کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون شیء شاملا لکثیر وذلك فيما اذا ذکر لفظ العام واريد منه الخاص. عموم میں کیا ہوتا ہے؟ عموم میں ہوتا ہے کہ ایک لفظ آپ استعمال کرتے ہیں کہ جو بہت سارے افراد کو شامل ہوتا ہے اور اس میں وہ بھی شامل ہوتا ہے کہ جو آپ کا مراد ہے. یعنی عام لفظ آپ ذکر کرتے ہیں اور اس سے مراد ایک خاص لیتے ہیں. ایک عام لفظ ہے جس میں جو آپ کا مراد ہے وہ بھی شامل ہے، اس کے علاوہ بھی باقی بھی افراد شامل ہیں، لیکن آپ اس سے مراد ایک خاص فرد لیتے ہیں. نحو قولہ تعالی، جس طرح کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے ام یحسدون الناس، سورۃ النساء آیت نمبر 54. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ، یعنی کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں کچھ عطا کیا ہے. اب یہاں پر الناس سے مراد جو ہے نا وہ فقط
نبی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمام لوگ نہیں ہیں۔ فاستعمال الناس مجاز مرسل، یہاں پر جو لفظ ناس کا استعمال ہے یہ مجاز مرسل ہے، عام استعمال کیا ہے لیکن مراد خاص ہے۔ علاقتہ العموم، یہاں پر جو علاقہ ہے وہ عموم کا ہے۔ ومثلہ قوله تعالی، یا مثلا ایک اور فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا، الذین قال لهم الناس، الذین وہ کہ جنہوں نے قال لهم الناس یعنی قال الناس، وہ کہ جنہوں نے مثلا ان مومنین کو کہا۔ اب کیا کہا اور کون تھے، یہ پورا ایک شان نزول اس کا موجود ہے، ڈیٹیل ہے۔ فَإِنَّ الْمُرَادَ مِنَ النَّاسِ وَاحِدٌ، اب یہاں پر الناس سے مراد ایک بندہ ہے، یعنی ان مومنین سے جو کچھ بھی کہا گیا تھا وہ کافی سارے افراد نے نہیں کہا تھا، لوگوں نے نہیں کہا تھا، وہ فقط ایک ہی بندہ تھا جس نے کہا تھا، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے الناس کا لفظ استعمال کیا، اور وہ تھا وہ نعیم بن مسعود الاشجعی، جس نے وہ کوئی بات جو تھی وہ مومنین کو بتائی تھی۔ الخصوص، خصوص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کون لفظ خاصا بشیء واحد، یعنی لفظ جو ہے وہ خاص ہو، وذلك فيما اذا ذکر لفظ الخاص واريد منه العام، یعنی جو لفظ ہے وہ کسی ایک چیز کے ساتھ خاص ہو، اور یہ کب ہوتا ہے؟ یہ تب ہوتا ہے کہ جب خاص کا ذکر کیا جائے اور اس سے مراد عام لیا جائے۔ اس پہلے والے جملے کا کسی ایک میں بھی ضرورت نہیں تھا، بس یہ دوسرا جملہ کافی تھا، ذکر خاص کر کے مراد عام لیا جائے، کا اطلاق اسم شخص علی القبیلہ، جس طرح کہ مثلا ایک فرد کا نام جو ہے پورے ایک قبیلے پر آپ اس کا اطلاق کرتے ہیں، مثلا الربیعہ ہے یا مثلا قریش ہے، تو ربیعہ ایک فرد کا نام ہے لیکن آج کل پوری قبیلے کے لیے، تمام افراد کے لیے بولا جاتا ہے، یا مثلا قریش ہے تو قریش ایک فرد کا نام ہے لیکن یہ آج کل پورے ایک قبیلے کے لیے بولا جاتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔